بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے بھائی ابو مبادہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سے ہجرت پر بیعت کرانے کے لیے لے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کا ثواب تو ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ختم ہو چکا ہے، البتہ میں اس سے اسلام اور جہاد پر بیعت لیتا ہوں۔ ابو عثمان نے کہا کہ پھر میں نے ابو مبادہ رضی اللہ عنہ سے مل کر ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجاشع رضی اللہ عنہ نے ٹھیک بیان کیا، اور خالد حذاء نے بھی ابو عثمان سے بیان کیا ان سے مجاشع رضی اللہ عنہ نے کہ وہ اپنے بھائی مجالد رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے تھے۔ پھر حدیث کو آخر تک بیان کیا۔ اس کو اسماعیل نے وصل کیا ہے۔ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ ملک شام کو ہجرت کر جاؤں۔ فرمایا اب ہجرت باقی نہیں رہی، جہاد ہی باقی رہ گیا ہے، اس لیے جاؤ اور خود کو پیش کرو۔ اگر تم نے کچھ پا لیا تو بہتر، ورنہ واپس آ جانا۔ جب میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہجرت باقی نہیں رہی، جہاں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر ہجرت کہاں رہی۔ اگلی روایت کی طرح بیان کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت باقی نہیں رہی۔ میں عبید بن عمیر کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عبید نے ان سے ہجرت کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب ہجرت باقی نہیں رہی۔ پہلے مسلمان اپنا دین بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پناہ لینے کے لیے آتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں دین کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ اس لیے اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا تو مسلمان جہاں بھی چاہیں اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے۔ اب تو صرف جہاد اور جہاد کی نیت کا ثواب باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن خطبہ سنانے کھڑے ہوئے اور فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن اس نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دے دیا تھا، پس یہ شہر اللہ کے حکم کے مطابق قیامت تک کے لیے حرمت والا رہے گا، جو مجھ سے پہلے کبھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا تھا، جہاں حدود حرم میں شکار کے قابل جانور نہ چھیڑے جائیں، جہاں کے کانٹے دار درخت نہ کاٹے جائیں، نہ جہاں کی گھاس اکھاڑی جائے، اور جہاں پر گری پڑی چیز اس شخص کے سوا جو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور کسی کے لیے اٹھانی جائز نہیں۔ اس پر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذکر گھاس کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ سناروں کے لیے اور مکانات کی تعمیر وغیرہ کے لیے یہ ضروری ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، پھر فرمایا، اذکر اس حکم سے الگ ہے، اس کا کاٹنا حلال ہے۔ دوسری روایت اپنے جرجہ سے اسی سند سے ایسی ہی ہے۔ انہوں نے عبد الکریم بن مالک سے، انہوں نے ابن عباس سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی روایت کی ہے۔ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہما کے ہاتھ میں زخم کا نشان دیکھا۔ پھر انہوں نے بتلایا کہ یہ زخم اس وقت آیا تھا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک تھا۔ میں نے کہا، آپ حنین میں شریک تھے؟
انہوں نے کہا کہ اس سے بھی پہلے میں کئی غزوات میں شریک ہو چکا تھا۔ میں نے برا رضی اللہ عنہ سے سنا ان کے جہاں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے ابو عمار، کیا تم نے حنین کی لڑائی میں پیٹھ پھیر لی تھی؟ انہوں نے کہا میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے تھے، البتہ جو لوگ قوم میں جلد باز تھے انہوں نے اپنی جلد بازی کا ثبوت دیا تھا، پس قبیلہ حزان والوں نے ان پر تیر برسائے۔ ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں نبی ہوں، اس میں بالکل جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا میں سن رہا تھا کہ تم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں پیٹھ پھیر لی تھی؟ انہوں نے کہا جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ نے پیٹھ نہیں پھیری تھی۔ ہوا یہ تھا کہ حزین والے بڑے تیر انداز تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ ہند سے قبیلہ قیس کے ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ حنین میں چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے؟ انہوں نے کہا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے تھے۔ قبیلہ حزین کے لوگ تیر انداز تھے، جب ان پر ہم نے حملہ کیا تو وہ پسپا ہو گئے، پھر ہم لوگ مال غنیمت میں لگ گئے، آخر ہمیں ان کے تیروں کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے خود دیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھی اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں۔ اسرائیل اور زہیر نے بیان کیا کہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر سے اتر گئے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔